عمران خان کی جو یہ ڈیل چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے وہ یہ ہے کہ ہم پھر سے پاکستان کو بیچ دیں۔ عمران خان پڑھا لکھا، کیمبرج کا پڑھا ہوا، پورا دنیا میں گھوما ہوا، انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹلز میں رہنے والا بندے کا کمرہ یہ ہوگا جو اپنی کپڑے بھی طے کر کے ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ملک ہے، ہم جنگل میں رہ رہے ہیں بھائی، جنگل کا اصول ہے یہاں تو۔ اس ملک کے لیے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ملک تو ہیرا منڈی سے بھی برا ہے بھائی، وہ تو ناچتی ہیں تو ان کو کچھ ملتا ہے، ہم کچھ حاصل کیے بغیر ہی ناچ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ لالا رخ موجود ہیں جو کہ ایک سائیکی ریڈر ہیں، اس کے بعد اسٹرولوجر ہیں، پامسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے عمران خان کا مستقبل کیا ہے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لالا رخ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے پاورفل ہیں جیل کے اندر، کہ ان کی ایک میسج گیا جس میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس میں انہوں نے بنگلہ دیش کی کوئی مثال دی، کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کا میسج تھا، ان کے آئی پی ایڈریس سے گیا، جس پہ کہ مریم نواز نے اتنا بڑا ایک وہ بنا لیا ہے، فائر وال بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، فائر وال سے صرف فائدہ کس کو ہے؟ جو بیٹھے ہوئے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو قید میں ہیں، اندر ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کل بلکہ بہت بھیانک خبر ہے، مجھے ریئلی دکھ ہوا۔ میں تو کہوں گی اس ملک کے لیے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ عمران ریاض احرام باندھے ہوئے حج پہ جانے کے لیے ان کو اریسٹ کیا۔ آپ پوچھ رہی ہیں عمران خان کے بارے میں جو کہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 مہینے ہو گئے انہوں جیل کے اندر، اور کبھی اس کا کمرہ دکھاتے ہیں، جس میں اگر آپ میرا کمرہ دکھا رہی ہیں، آپ میرے کمرے میں آ کے بیٹھی ہیں نا، تو میں بیٹھی ہوں نا آپ کے ساتھ، تو آپ کہہ سکتی ہیں یہ لالا رخ کا کمرہ ہے۔ اگر میں یہاں نہیں بیٹھی ہوئی اور میرے 5 اتنا انٹائڈی کمرہ، آپ سوچ سکتی ہیں عمران خان ایک پڑھا لکھا، کیمبرج کا پڑھا ہوا، پورا دنیا میں گھوما ہوا، انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹلز میں رہنے والا بندے کا کمرہ یہ ہوگا جو اپنی کپڑے بھی طے کر کے ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتا؟ اتنا جھوٹ! دیکھیں، ان کو تو فائر وال اپنے لیے لگانی چاہیے، ان کے جھوٹ کون پکڑے گا؟ چلے آپ ہمارے جو اپوزیشن ہے، آپ ان کے جھوٹ پکڑ رہے ہیں، آپ ہم نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے ہمیں پکڑ لیا، آپ ہمارے تک پہنچ گئے، مگر جو آگے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کون پکڑ رہا ہے؟ یہ کیسا ملک ہے جس میں کوئی نظام ہی نہیں ہے کسی چیز کا؟ فرسٹ آف آل آپ مجھے یہ بتائیں، 9 مئی کا واقعہ، اس کا کیس بھی بنا ہوا ہے عمران خان پہ۔ آپ لوگوں سے 9 مئی کے بندے تو پکڑے نہیں جا رہے، آپ فائر وال پہ کیا کر لیں گی؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان میں ماشاءاللہ اتنا ہمارا یوتھ کریٹیو ہے، اور ایول جینیس تو اتنے ہیں، وہ ہر چیز کا توڑ نکال لیتے ہیں یا نہیں؟ ایسی بات ہے، نکال لیتے۔ اچھا، اب 10 مہینے عمران خان کو جیل میں گئے، کیا وہ واپس آئیں گے اور کب تک واپس آئیں گے؟ کیا کہتی ہے آپ کی پیشن گوئی کہ وہ کب تک واپس آ سکتے ہیں؟ عید کے بعد انشاءاللہ آپ ان کو باہر دیکھیں گی۔ ان کی آلریڈی بات چل رہی ہے، آپ نے دیکھا سائفر کیس ان کا ختم ہو گیا، ایک اور کیس ختم ہو گیا، ابھی باقی جو چھوٹے چھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ جوتا اس نے ادھر رکھ دیا تھا، فلانا ادھر کر دیا تھا، مطلب مجھے آتی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ کیس کس چیز کے بنائے ہیں۔ تمہیں پتہ لگا ہے کیس کیا ہیں؟ وہ 200 کیس جو بنے تھے۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بتا سکتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ جی انہوں نے اپنے جوتے پتہ نہیں کہاں رکھ دیے، $80 ملین ان کو آئے تھے، وہ کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچارے اپنے کمرے میں ڈھونڈ رہے ہیں، کمرے میں ہوتے تو ڈھونڈتے نا، بشرا بی بی نے کہیں باہر بھیج دیے ہیں، دونوں پہ کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی سالڈ چیز ہو، تو میں کہوں کہ جی طیبہ بہت بری لڑکی ہے، کیونکہ اس نے میرے گھر پہ آ کر میری ڈائمنڈ کی رنگ چوری کر لی، ثبوت کے ساتھ۔ اس رنگ کو میں دکھاؤں، دیکھیں جی اس والے ویڈیو میں نے وہ ڈائمنڈ رنگ پہنی تھی، وہ طیبہ ہی آئی انٹرویو کے لیے، یہاں میں نے اتار کے رکھی اس نے۔ ان کے پاس تو کیسز بنانے کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ایک لڑکی پہ کیس بنایا، وہ بھی پی ٹی آئی کی ہے، کیا نام ہے اس کا، سنم کا، 4 کیسز اس پہ ایک ہی دن میں بنائے، 4 ڈفرینٹ شہروں میں۔ یہ ملک ہے، ہم جنگل میں رہ رہے ہیں بھائی، جنگل کا اصول ہے یہاں تو۔ وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہی کہتے ہیں نا۔ آپ تھوڑی سی تو کامن سینس یوز کریں یار، عوام اب اتنا جاہل اور ان پڑھ نہیں رہا، میڈیا ہے ہمارے پاس۔ عمران خان ابھی تک کس وجہ سے نہیں باہر آ سکے، اور آئیں گے تو کس بنا پر باہر آئیں گے؟ ابھی ان کو باہر آنے میں اتنی دیر کس چیز کی ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ پٹھان ہے، دوسرا وہ انا پرست ہے،
تیسری بات اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کمپرومائز غلط بات پہ نہیں کرے گا. غلط بات مطلب ان سے کوئی غلط ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ بالکل کی جا رہی ہے. کیا آپ نے ہمارے پرانے جتنے حکمران دیکھے ہیں پچھلے یہ 30 سال سے 40 سال سے, یہ نون لیگ آ رہی ہے, پیپلز پارٹی آ رہی ہے, نون لیگ آ رہی ہے, پیپلز پارٹی آ رہی ہے, ان دونوں پارٹیوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کوئی ڈیم نہیں بنائے, کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. ان کو کیا سی پیک جو بن رہا ہے, ان کو کیا چائنا کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے ملک میں وہ نہ کریں. کہتے ہیں عمران خان نے ہاسپٹل بنائے, روڈ بنائے, موٹر وے بنائی, پل بنائے. نمل یونیورسٹی بنائی, نمل یونیورسٹی بنائی. شوکت خانہ بنایا؟ نہیں بنایا. نہیں, وہ تو عمران خان نے بنایا نا. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, عمران خان نے شوکت خانہ بنایا, نمل یونیورسٹی بنائی. نواز شریف نے میڈیکل کالج بنایا, اس کی بیٹی وہاں کی وائس چانسلر ہیں. انجینئرنگ کالج بنایا. اگر میں نے اپنا گھر بنایا, اس گھر میں میں خود رہنا ناپسند کروں اور تمہیں کہوں طیبہ وہ گھر اتنا اچھا میں نے بنایا ہے, تم جا کے وہاں رہ لو, تو اگر اتنا اچھا ہاسپٹل آپ نے بنایا تو آپ لنڈن کیوں جاتے ہیں علاج کرانے؟ وہ ایسا کون سی بیماری ہے آپ کو جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے اور صرف لنڈن میں ہے؟ سو بات یہ ہے کہ یہ سب فضولیات ہیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی جو یہ ڈیل چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے, وہ یہ ہے کہ ہم پھر سے پاکستان کو بیچ دیں. پاکستان ایک کٹ پتلی ہے جو اوروں کے کہنے پر اور اوروں کے باتوں پر اور اوروں کے اس پہ ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ بہت گندا لفظ استعمال کروں گی, لیکن آج کا چونکہ بہت فیمس سیریل چل رہا ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ جو جہاں وہ عورتیں ناچتی ہیں, اس کا کیا کہتے ہیں, ہیرا منڈی. ہمارا ملک تو ہیرا منڈی سے بھی برا ہے بھائی. وہ تو ناچتی ہیں تو ان کو کچھ ملتا ہے. ہم تو بغیر کچھ کیے, ہم کچھ حاصل کیے بغیر ہی ناچ رہے ہیں. کبھی ہم امریکہ کے اس پہ کہنے پہ ناچ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران سے گیس آئی, بارڈر تک آ گئی, انہوں نے سارا پائپ بچھا دیا. وہ پاگل ہیں؟ اور ہم نے نہیں اپنے ملک میں نہیں لایا اس لیے کہ امریکہ نے ہمیں منع کر دیا. امریکہ جیسا ملک ایران سے ڈرتا ہے, کیوں ڈرتا ہے؟ پاکستان سے کیوں نہیں ڈرتا؟ پھر ہمارے ساتھ سارے مواصلت کر کے ہائی پاکستان یہ پاکستان وہ, جب دینے پر آتا ہے تو سارا نیوکلیئر پاور کے علاوہ اس کو جہاز, ٹینک, ایمونیشن سارا انڈیا کو دے کر جاتے ہیں. مجھے آپ ایک مووی بتائیں انگلش کی جس میں کہ کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر پاکستان میں آ کر اس نے فلم بنائی ہے؟ نہیں, لیکن پاکستانیوں نے ضرور جا کر بنائی ہے. پاکستانیوں نے تو انڈیا بھی جا کر بنائی ہے. شرم کی بات ہے نا, ہمیں بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. آج میری فیملی گروپ میں کسی نے بھیجا اسرائیل کو بائیک آؤٹ کرو, میں نے کہا پہلے انڈیا کو تو بائیک آؤٹ کرو. ہر بندہ بیٹھا ہیرا منڈی دیکھ رہا ہے یار, شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ مطلب ہمارے ہر جگہ میں گند ہوتا ہے. آپ کے ہم سب کے گھروں میں باتھ روم ہے, ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں باتھ روم میں؟ کوئی اچھا کام کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے, وہاں نماز پڑھتی ہو, تلاوت کرتی ہو, وہاں جا کے تم اللہ کا نام لیتی ہو, تسبیح پڑھنے کے لیے تم باتھ روم جاتی ہو. باتھ روم کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کلازت کے لیے یوز ہوتا ہے نا. اسی لیے دعا ہے کہ اللہ شیطان کو باہر رکھ جو باتھ روم میں جانے سے پہلے. تو میں اپنا باتھ روم دکھاتی رہوں بار بار لوگوں کو کہ جی میرے گھر میں باتھ روم ہے اور اس میں پوٹی کرتی ہوں, یہاں فلش بھی ہے, یوں کرو دباؤ تو پوٹی چلی جاتی ہے. یہ کوئی دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو ہیرا منڈی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پاکستان میں کوئی ہسٹوریکل اچھی چیز نہیں ہے؟ کیا ہماری ہسٹری, مغلوں کی ہسٹری یار 200 سال مغلوں نے یہاں راج کیا ہے. ہمارے بادشاہ تھے, ایک اکبر بادشاہ, شاہ جہان, کیا کیا ہماری کہانیاں ہیں. ہماری اتنی خوبصورت وہ تھی جو تھی رضیہ سلطانہ, اس پہ بناؤ. ہیرا منڈی پہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو ان سب باتوں سے کا الٹرنیٹ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کس طرف گامزن ہے؟ پاکستان کیوں بک رہا ہے بار بار؟ کیونکہ اندر کوئی مضبوط ایسا شخص نہیں ہے جو کہ پاکستان کو دیکھو, گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا وہ سیٹ کرتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے, ہمارے ابا جیسے ہم جب چھوٹے تھے ہمیں کبھی کسی فرینڈ کے گھر رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب والدہ چھپ کے ہمیں پکنک پہ جانا ہوتا تھا نا, تو 4 دن ہم والدہ کی پہلے کرتے تھے, امی پلیز پکنک پہ. اس وقت 10 روپے لگتے تھے یار, ہم لوگوں کو جانا ہے پکنک پہ. ابا ہر بات پہ نہیں, کوئی نہیں جانا. آخر میں امی منا لیتی تھی, مگر ابا نے اپنا روب رکھا ہوا تھا. کیا رکھا تھا؟ روب رکھا ہوا. اب اس ملک میں تم بتاؤ کس کا روب ہے؟ سب تو بھیک منگے ہیں. شہباز شریف جا کے بھیک مانگ کر آ گئے, پہلے سعودیہ گئے, اب چائنا گئے ہوئے ہیں, اب پھر IMF سے بھیک مانگ لی, ہم کشکول توڑ دیں گے. تو اس ملک کا ایکچولی کیئر ٹیکر کون ہے؟ تو جو ویورز اب آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟
میں ویورز کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یار پلیز آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں, حق کے لیے تو اٹھائیں نا, جائز بات کے لیے تو اٹھائیں نا, کوئی تو نکلے. دیکھو سب سے پہلے ہمارا جب عمران خان نکلے انشاءاللہ اس کو دو ادارے ہیں جن کو اگر وہ ٹھیک کر لے تو ملک سارے کا سارا اسٹریٹ الائنمنٹ میں آ جائے گا, پولیس اور عدلیہ. جس ملک میں پولیس اور عدلیہ بکی ہوئی ہوتی ہے اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز, حق کی آواز کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس, چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے, کس چیز کا ہے مجھے بتاؤ. کسی ادارے چلے جاؤ, تمہیں خدا نہ خواستہ کل کو اپنا گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس ایک سادی سی چیزیں بنانے کے لیے جانا پڑ جائے, تم جاؤ وہاں جا کے دیکھو کیا حال ہے. لائنوں پہ لائنیں کھڑی ہوئی ہیں, 4 بوتھ لگے ہوئے ہیں, 5000 بندہ کھڑا ہوا ہے, کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. سو واٹس ہیپننگ, واٹس ہیپننگ. کیا باقی ممالک ترقی نہیں کر رہے؟ کیا کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ صرف پاکستان ہے جو ہم اسٹینڈ اسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کے واسطے آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں, کوئی پلیٹ فارمز بنائیں, ذاتی بنا لیں. فائر وال بن گئی نا, ہم اپنے ذاتی پلیٹ فارمز بناتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں گندے ریسٹورانٹس کی, گندے اس کی, آپ کے ٹیکس لگا ہے کیوں لگا ہے, والٹن بورڈ نے ٹیکس لگایا اتنے فلیٹوں پر, یہ ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے خلاف ہے. پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, کون پوچھے, جو پوچھے وہ مرا.